اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، آمین۔ آج ہم کو عابد مناوری جو ہے اس کی غزل بھی پڑھنی ہے اور اس کا نوٹ بھی ہم پہلے لکھیں گے۔ نام گوری نندن بالی اور تخلص عابد۔ آپ 27 مئی 1938 میں جموں میں پیدا ہوئے۔ یہ ضلع جموں کی اخنور تحصیل کا گاؤں مناور ان کا آبائی وطن ہے۔ انہوں نے 1954 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور مزید تعلیم جاری رکھنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ 1956 میں محکمہ پنچایت میں ملازم ہو گئے، لیکن بعد میں حکومت میں اکاؤنٹنس آفیسر کی حیثیت سے کام کرنے لگے اور حکومت کے مختلف محکموں میں بطور اکاؤنٹنس آفیسر خدمات انجام دے۔ عابد مناوری نے کالج کی تعلیم کے آخری دنوں میں شاعری کا آغاز کیا، شاعر بھی بن گئے۔ 1961 میں ان کی غزل پہلی بار چھپی۔ ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ جون 1961 میں چھپا۔ اس کا نام بہاری غزل ہے۔ اس پر انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے سال کی بہترین تخلیق ہونے کا اعزاز ملا۔ دوسرا مجموعہ شمیم گل 1967 میں شائع ہوا۔ ان پر بھی انہیں کلچرل اکیڈمی کا پہلا انعام ملا۔ غزلوں کا تیسرا مجموعہ برجستہ 1984 میں شائع ہوا۔ ان کی غزلوں کا ایک مجموعہ دیوانہ گری رسم الخط میں رم جم کے نام سے شائع ہوا۔ 1966 میں آپ نے اے جنت کشمیر کے نام سے کشمیر سے متعلق نظموں کا ایک مجموعہ ترتیب دیا۔ عابد کی غزلوں میں کئی طرح کے مضامین شامل ہیں۔ عابد کے ہاں انسانی تجربات کے تقریباً تمام پہلو نظر آتے ہیں۔ ان کا انداز بیان سادہ اور پرتکلف ہے۔ یہ تھا نوٹ عابد مناوری پہ۔ اب ہے غزل نمبر 1۔ باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، لگتا ہے جیسے خود سے بھی ناآشنا ہوں میں۔ اس در سے خالی ہاتھ ہی پلٹتا ہے ہر کوئی، دست سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں میں۔ مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہے لے چلے، پتا ہوں اور شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میں۔ مجھ سا بھی سادہ لوح زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو، عابد جو کہتا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں۔ باطن اندرون دل، در دروازہ کو کہتے ہیں۔ دست سوال سوال کے لیے پھیلا ہو، دست سوال کے لیے پھیلا۔ لوح تختی، سادہ لوح سیدھا سادہ آدمی۔ انداز گفتگو، بات کرنے کا طریقہ۔ اب ہم غزل نمبر 1 جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، لگتا ہے جیسے خود سے بھی ناآشنا ہوں میں۔ یہ شعر عابد مناوری کی غزل کا مطلع ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کی آنکھ سے یعنی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے ناواقف ہوں۔ میں
اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا ہوں۔ جب میں نے دل کی آنکھ سے خود کو دیکھا تو مجھ پر میری اصلیت ظاہر ہو گئی کہ مجھ میں کس قدر خامیاں اور کمیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں مجھ میں، اور میں بحیثیت انسان ابھی نامکمل ہوں، ابھی میں مکمل انسان نہیں ہوں، اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ شعر نمبر 2۔ اس در سے خالی ہاتھ ہی پلٹا ہے ہر کوئی، دست سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں میں۔ یہ شعر جناب عابد مناوری کے ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے دنیائی محبوب کے دروازے سے ہر کوئی خالی ہاتھ ہی لوٹتا ہے۔ اس نے کبھی کسی کی حاجت روائی نہیں کی، لہذا خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ جس دروازے پر ہاتھ پھیلا کر محبت کی بھیک مانگنے کی خاطر آیا ہے، وہاں سے تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ محبوب کا یہ شعر ہے کہ وہ عاشق کے سوا دکھ درد کے کچھ نہیں دیتا۔ محبت کا جواب محبت سے دینا محبت کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ شعر نمبر 3۔ مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہے لے چلے، پتا ہوں اور شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ عابد مناوری اس شعر میں اپنے آپ کو ٹہنی سے ٹوٹا ہوا ایک پتا سمجھتے ہیں، ایک پتا جو ٹہنی سے نیچے گر گیا ہوتا ہے، کٹ گیا ہوتا ہے، جسے ہوا کسی بھی طرف اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ جب ہوا آتی ہے تو اس پتے کو جانے کہاں چھوڑتی ہے، یعنی وہ اپنے سہارے سے جدا ہوئی شے کی مانند ہے، گویا اس کی منزل متعین نہیں ہے اور زمانے کی ہوا اسے کہیں بھی کسی سمت یعنی کسی بھی طرف اٹھ کر لے جا سکتی ہے۔ لاسٹ شعر ہے اس کا۔ مجھ سا بھی سادہ لہو زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے جیسا سیدھا سادہ آدمی بے دنیا میں کوئی ہوگا جو اپنی بربادیوں پر بھی خوشیاں مناتا ہو۔ لوگ تو ایسے اپنے لیے کامیابی اور تعمیر کا راستہ چن لیتے ہیں، لیکن شاعر بربادی کا راستہ چن کر خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ سادہ لو آدمی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک اور شعر ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو، عابد جو کہتا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں۔ یہ شعر عابد مناوری کی غزل کا مقطع ہے۔ مقطع ہم شاعر کے آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس دنیا میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری گفتگو کا انداز یعنی میری بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے یا غلط، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ گیا ہوں، اب کوئی میری بات کو ٹھیک سمجھے یا غلط سمجھے۔ باقی وسلم، خدا حافظ۔